وقت کم ہے. ایک طالبہ کا خط آیا تھا, لکھا تھا کہ حضرت کا مضمون سنا نا انہیں کہ مردوں سے مت پڑھیں, اور حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب نے مطلب ایسے سب جملے لکھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی میرے سامنے جو ہے نا 4 صفحات ہیں کچھ علماء کے جنہوں نے جو عورتوں کو پڑھاتے تھے, انہوں نے کمپیوٹرائز 4 صفحے مجھے دیے ہیں, کمپیوٹرائز. اب لیکن میں آخری استاذ ہنسانے والی باتیں کرتے ہیں تو ہنستی ہوں, اگر یہ خود بات نہیں کرتی اور دل مائل ہونے لگتا ہے. یہ وہ بچیاں ہیں جن کو اللہ والا بننا ہے. مستقل دل میں جھانکتی رہتی ہوں تو کچھ عرصے سے یہ جذبات دل میں آ رہے ہیں کہ کچھ استادوں کے لیے, اور ایک استاذ بہت نرم لہجے میں بات کرتے ہیں بچیوں سے, بہت برے خیالات ہیں, گندے خیالات ہیں ان کے لیے. ان کا انداز نفس کو اچھا لگتا ہے, جیسے پیار سے وہ پکارتے ہیں طالبات کو اور جواب دیتے ہیں جیسے کوئی مرد اپنی محبوبہ کے لیے آواز نرم اور پست کر لیتا ہے بہت زیادہ. میں نے حرام عشق کی گندگیاں خود بھی کی ہیں اور دیکھی بھی ہیں, اس لیے یہ سب غلاظت محسوس کر سکتی ہوں. مسلسل شرم کے مسائل پڑھاتے ہیں, ان کی کتاب وہی ہے ہدایت خانی, مسلسل وہی پڑھاتے ہیں, اور پردے کے پیچھے سے ڈنڈوں سے مارتے ہیں طالبات کو. کیسے مارتے ہیں بھائی؟ ڈنڈوں سے, پردے کے پیچھے سے. ابھی اس وقت میرے سامنے بہت مضامین ہے اس کے بارے میں, اور حضرت احمد برکات فرمایا اس کو خوب بیان بھی کروں. تو الحمدللہ جمعرات کو بھی ارادہ ہے, اس میں تھوڑا سا بتا سکتا ہوں. تقریباً انہوں نے 15 باتیں لکھی ہیں جو جملے توبہ کیا. اکثر استاذ بن ٹھن کر خوشبو لگا کر جاتے ہیں تاکہ لڑکیوں کی نظر میں رچ بس جائیں. زرق برق رنگین اور فیشنی کپڑوں میں ملبوس ہو کر لڑکیوں کو پڑھانے جاتے ہیں. کلاس میں پہنچنے کے بعد بھرپور کوشش ہوتی ہے کس طرح پردہ کھلے اور لڑکیوں میں نظر پڑ جائے, اور یہی کچھ پڑھنے والی لڑکیاں بھی کرتی ہیں تاکہ اپنے استادوں کو دیکھ لیں. مرد اساتذہ اپنی آواز میں مصنوعی نزاکت پیدا کرتے ہیں تاکہ لڑکیوں کو آواز پسند آ جائے اور بات بن جائے. اسی طرح لڑکیاں بھی کرتی ہیں, اور پھر مرد اساتذہ کو جس لڑکی کی مصنوعی نزاکت پسند آ جائے ایسا لگتا ہے بس کام ہو گیا, پھنس گیا عشق میں. نمبر 5, بسا اوقات مرد اساتذہ جان بوجھ کر لڑکیوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور مصنوعی غصے سے ڈانٹتے ہیں تاکہ اپنے مخصوص ناز و انداز سے منائیں لڑکیاں, اور پھر ان کی باتوں اور نرم نازک انداز تکلم سے حرام مزے لے لیں. ایک اور نفس و شیطان کی, یہ جنہوں نے توبہ کی تھی ان کا معاملہ ہے, 2-3 لوگوں نے توبہ کی تھی. ایک اور نفس, مجھے کیا معلوم یہ بات ہے, ایک اور نفس و شیطان کی چالاکی یہ ہوتی ہے کہ مرد پڑھانے والے لڑکیوں کی آمد و رفت کے اوقات میں باہر ان کے آنے جانے کی جگہوں اور راستوں پر کسی بہانے سے چلے جاتے ہیں تاکہ کسی بہانے سے لڑکیوں کو دیکھیں اور لڑکیاں بھی انہیں دیکھیں, اور بطور تقدس معافی کے اساتذہ بھی انہیں دیکھیں, اور جب وہ اساتذہ کو دیکھ لیے یہ تو نفس خوب آرام مزے لیتا ہے اور خوشی بے انتہا ہوتی ہے کہ آج تو بس میں منظر نظر ہی ہو گیا. 7, بسا اوقات پردے سے پرچیاں آتی ہیں کہ استاد صاحب یہ مسئلہ بتائیں, اور لڑکیوں کی طرف سے بار بار یہ اصرار ہوتا ہے کہ اپنا موبائل نمبر دے دیں تاکہ ہم جب چاہے آپ سے سبق پوچھیں. پھر سبق تو کیا پوچھتی ہیں, کچھ اور ہی کہانیاں اور عشق کی داستانیں شروع ہو جاتی ہیں. نمبر 8, جب سال کیا ایسے ہی تو لوگ حضرت سے دشمنی نہیں کرتے تھے, بہتان شور شرابہ. البتہ میں کسی سے نہیں ڈرتا, جان کو داؤ پر لگا کر یہ بیان کروں گا. جب سال کے آخر میں کوئی کتاب ختم ہو جاتی ہے تو کلاس میں تکلیف کا سما ہو جاتا ہے. ہر لڑکی اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ بنا کر اساتذہ کو کھلانے کے لیے لاتی ہے. پھر ہر گھنٹے میں اساتذہ کو یہ مختلف معقولات مشروبات پیش کیے جاتے ہیں. اس درمیان لڑکیاں پوچھتی رہتی ہیں استاد صاحب فلاں ڈش آپ کو کیسی لگی, فلاں کا کیسا ذائقہ ہے, فلاں چیز فلاں لڑکی گھر سے لائی, فلاں ڈش فلاں لڑکی لائی. پھر اساتذہ بھی خوب تعریف کرتے ہیں کہ واہ جی واہ کیا ذائقہ ہے, کیا عمدہ میٹھا بنا ہے, بریانی کا کیا کہنا, کسٹرڈ کا تو پوچھیے مت. نمبر 9, کچھ اداروں میں تو باقاعدہ یہ رسم ہے کہ بڑی کتاب پڑھانے والے اساتذہ کو لڑکیوں کی طرف سے سال کے آخر میں عمدہ سود بطور ہدیہ پیش کیا جاتا ہے, اور سب کو پتہ ہے ہدیہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے. اس رسم میں ہر سال والی لڑکیاں پچھلے سال کی بنسبت زیادہ خرچ کرتی ہیں تاکہ نام ہو بدنامی نہ ہو. 10, آخری سال میں تو رسموں کی انتہا ہو جاتی ہے. بعض لڑکیاں گھروں میں دعوتوں کا اہتمام کرتی ہیں اور بعض لڑکیاں تعلق والے اساتذہ کو مدعو کرتی ہیں. اس کے علاوہ سال کے آخری امتحان کے نتیجے کے بعد کلاس میں ہی اساتذہ کی پرتکلف دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے. 11, ستم بالائے ستم یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اساتذہ اپنے تعلق اور دوستی والی لڑکیوں کو 6 ماہی 6 ماہی امتحان میں تمام پرچے پہلے ہی سے بتا دیتے ہیں, خواہ وہ یہ خود پڑھائیں یا نہ پڑھائیں. لیکن کمپیوٹر والے کچھ پیسے دے کر راضی کر کے ان سے وصول کر کے لڑکیوں کو بذریعہ فون یا براہ راست چھپ کر یہ پرچے دیے جاتے ہیں, یعنی سوالیہ پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور یہ اکثر ہوتا ہے. 12, یہ خود لکھ رہے ہیں بھائی, لڑکیوں کی طرف سے نہیں ہے. بعض اساتذہ اپنے تعلق پر لڑکیوں گاڑیوں پر تفریح اور ہوٹل میں ساتھ کھانا کھلانے کے لیے لے جاتے ہیں. کئی اداروں سے کافی اساتذہ کو لڑکیوں کے ساتھ اس کی وجہ سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا. بعض کے لڑکیوں کے پیریڈ ختم کر کے صرف لڑکوں تک محدود رہ گئے. پھر ان کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا, وہ اساتذہ ہر وقت روتے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں.
नंबर 14, अक्सर اساتذہ کا سکون برباد ہو جاتا ہے. یہ ہر وقت یہی دھن رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لڑکیوں والے ادارے میں پڑھائیں اور بس عشق کے چکر میں پڑ جائیں اور اپنی گھریلو زندگی تباہ کر دیتے ہیں. دین کا سکون برباد، مطالعے میں جی نہیں لگتا، رات کو تارے ہی گنتے رہتے ہیں، غرض خود سکون نام کے لیے ترستے ہیں. 15 آخری، ایسے اساتذہ کی گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے. لڑکیوں کے فون آتے ہیں، اساتذہ اپنے اہلیہ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ کسی مرد کا فون ہے اور بات پوچھ رہا ہے، یا فون کے وقت میں گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. ہر وقت اپنی گھر والی سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، گھریلو زندگی جہنم بن جاتی ہے. ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. یہ کام اکثر پڑھانے والے کرتے تھے. جن لوگوں نے لڑکیوں کو پڑھانا چھوڑ دیا، اب وہ کہتے ہیں کہ زندگی جنت بن گئی، اور اب یقین ہوا کہ اصل بندگی اور زندگی تو اہل اللہ کی صحبت، ان کی تعلیمات پر عمل، کامل اصلاح کرانا ہے. اور شیخ الرب العجم کو رات دن دعائیں دیتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ورنہ باقی زندگی نہیں گندگی ہے، پریشانی، نیندیں حرام، گھریلو زندگی تباہ، اور بندہ کہیں کا نہیں رہتا. اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے اپنی رحمت سے.